السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اچھر قادری۔ آج لاہور چیمبر آف کامرس کی جانب سے اے آئی کے حوالے سے ایک زبردست سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو دنیا ہے وہ اے آئی سے مستفید ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اے آئی جو ہے وہ دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔ اسی حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس نے بھی اے آئی کے حوالے سے ایک شاندار اور عظیم الشان سیمینار منعقد کیا، جس میں وفاقی وزیر جو ٹیلی کمیونیکیشن تھی شہزاد فاطمہ خواجہ، انہوں نے شرکت کی۔ جو یہ سیمینار منعقد کیا گیا تھا اور جو یہ اویئرنیس دی گئی تھی، اس کا جو صحرا ہے وہ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تنویر احمد شیخ صاحب کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا، اس کو منعقد کیا اور اس کے حوالے سے نالج جو ہے وہ فراہم کی، تاکہ جو پاکستان بھی ہے وہ اے آئی کی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ہو، چائنا ہو یا دیگر ممالک جو ہیں ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کی دوڑ اب اس وقت اے آئی کے حوالے سے ہے، تو اس میں پاکستان کا حصہ ڈالنے کے لیے بھی تنویر احمد شیخ صاحب نے ایک کاوش کی ہے، کوشش کی ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تنویر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے آئی کے حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے آپ نے یہ منعقد کیا سیمینار، تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ اس کا مقصد کیا تھا اور آنے والے دور میں اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ ایک تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہم نے یہ کانفرنس کا جو انعقاد کیا تھا، اور اس میں آج جو ہے وہ وفاقی جو ہے ہماری منسٹر صاحبہ شہزاد صاحبہ آئی ہوئی تھیں، اور بیسیکلی اس میں ایک تو ہمارا یہ تھا انیشیٹو ہم نے لاہور چیمبر کے جو اعتبار سے لیا، تو یہ تھا کہ ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ آن لائن ممبرشپ بھی آج ان کے ساتھ اناگریشن کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ لاہور چیمبر کو اعزاز، جو کہ پہلے بھی ہمیشہ سے پریمیئر چیمبر کا رہا ہے، تو اب یہ دوبارہ سے ایک اعزاز ہوا ہے کہ ابھی ہم نے آن لائن ممبرشپ کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن جو ہے رینیول کا بھی ہم نے جو ہے نا یہ آج پورٹل کا آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسی چیز کی ایک کنٹینیوٹی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور ہمیں جو ہے وہ پیپر لیس کے اوپر جانا ہے، اور پراپرلی جو ہے آئندہ نئے فیچرز کے اوپر جو ہے اپنے لاہور چیمبر کو بھی جو ہے وہ اس کو رکھنا ہے، اور اپنے جو ممبرس کے لیے بھی جو فیسیلیٹیشن کا جو ایک پروسیس ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج منسٹر صاحبہ بھی آئی ہوئی تھی، اور آج ہمارا جو ایک ٹاپک تھا وہ تھا کہ اے آئی کے اوپر جو ہے وہ ہماری اویئرنیس کے اوپر ہمارا بات تھی۔ تو بڑی فروٹفل آج کی میٹنگ تھی، اور جو ہے منسٹر صاحبہ نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کیں، آنے والے کچھ پلانس کے اوپر بھی انہوں نے ڈسکس کیا، اور ہمیں بھی یہ چیز کو بالکل اس چیز کا ہم بالکل رکھتے ہیں اپنے، ہمیں بھی ٹرسٹ ہے، اور ہمیں بھی یہ یقین ہے کہ آگے اگر ملک کو جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کے اوپر جب تک نہیں لے کے جائیں گے اتنی دیر میں ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ساتھ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے چیلنجز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں فیس لیس جو ہے وہ کلچر کو بھی پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے نا اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ایک پرابلم تھی، چونکہ ممبرس کے حوالے سے ہمارا بھی رابطہ رہتا ہے، ممبرس کے حوالے سے سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ آن لائن اگر کوئی ممبرشپ کرنا چاہتا ہے یا رینیول فیس جو ہے، چونکہ ٹائمنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ممبرس کے لیے۔ لاہور چیمبر کے ایک بہت بڑی تعداد ہے، 43,000 سے اب جو ممبرز ہیں ان کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ تو اب یہ کیا نظام جو ہے وہ ممبرشپ کے حوالے سے، مطلب کوئی بھی اگر ممبرشپ لینا چاہتا ہو تو وہ ویب سائٹ کے ذریعے اپنے ڈاکیومنٹیشن اور اپنی فیسز وغیرہ سارا وہ معاملات وہاں سے کرے گا؟ جی بالکل۔ اب یہ بہت ہم کے لیے، ہمارے ممبرس کے لیے، جو پرانے ممبرس ہیں وہ اپنی رینیول فیس جو ہے وہ تھرو راز تھرو کیو آر کوڈ ہے، وہ ایک خالی اپنی جو ہے وہ اپنی اس کی جو سالانہ جو ان کی جو گوشوارہ ہے وہ اس کو جمع کر، اس کو ساتھ پہ پیسٹ کریں اور اٹیچ کریں، اور ساتھ میں جو ہے وہ کیو آر کوڈ سے پیسے جمع کرائیں، اور ان کی رینیول اسی وقت ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ تھا، یہ پہلے بھی ایک دفعہ نظام ہوا تھا 2019 یا 20 میں، یہ غالباً ہوا تھا، لیکن یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو اب کیا اس کے لیے اس کے لیے پراپرلی جو ہے وہ ہم نے جو کہ اس دفعہ راست کے تھرو جو ہے کام کیا ہے، اور کیو آر کوڈ کے تھرو کیا ہے، تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو انشاءاللہ اس کے ٹرائل بھی بڑا زبردست ہے، تو اور ہو چکا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو ممبرز ہیں ان کو یہ بہت بڑی جو ہے سہولت جو ہے وہ مل گئی ہے، اور ان کو جو ہے آنا نہیں پڑے گا، اور وہیں پر بیٹھے اپنے آفس رینیول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ رینیول بھی یعنی کہ وہ اگر کرنا چاہیں، کوئی بھی کرنا چاہے تو رینیول وہاں سے ہو جائے گی۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ممبرشپ کے لحاظ سے بھی، تو وہ بھی ایک ایسا پروسیس تھا جس کے لیے اس کو خود آنا پڑتا تھا، پیپرز پورے بھرنے پڑتے تھے۔ اب وہ خالی جسٹ اپنے آفس میں بیٹھ کر ایک بڑا سمپل جو ہے وہ ہم نے اس فارم کے اوپر جو ہے اپنے تمام نئے آنے والے ممبرس کو ایکسیس ہے، وہ آئیں، اس کو فل اپ کریں، اور جسٹ جو ہے وہ اس کو اٹیچ کریں، اور سیم اسی طرح اس کی ممبرشپ کی فیس جو ہے وہ تھرو راس جو ہے وہ اس پہ جمع کرائیں،
اور ان کی ممبرشپ ان کو. یعنی کہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے اب آنا نہیں پڑے گا کہ فیس جمع کروانے کے لیے ڈاکیومنٹیشن کے لیے بڑی پرابلمس تھی, چونکہ وہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے بھی آتے تھے یا فیسز کے لیے آتے تھے تو پورا دن ضائع ہو جاتا تھا, یا بہت سے کیونکہ ٹریفک کا بھی پرابلم ہوتی ہے ساری, تو اب یہ ساری چیزیں یعنی آن لائن ہو گئی ہیں, اب پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ لاہور چیمبر کے ممبران کو, لاہور چیمبر چونکہ پریمیئر چیمبر کہا جاتا ہے پاکستان کا, تو کیا سہولیات فراہم کر رہا ہے کہ ممبرس جو ہیں وہ اس سے کون کون سی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے جو ہے اس سے پہلے کافی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا کہ لاہور چیمبر جو ہے وہ اپنے ممبرس کے لیے ڈفرینٹ انیشیٹوز جو ہے وہ لیتا رہتا ہے. اس میں ہم نے جو ہے اپنے یہاں لاہور چیمبر میں اپنے ممبرس کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے جو ہم نے اس وقت ہمارا ویزا سینٹر بھی کھلا ہوا ہے کہ اب یہاں سوری ہمارا جو یہاں پر جو ہے پاسپورٹ کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ایکسیس ہے, آئیں یہاں پر اپنے ممبرس بغیر کسی کیو کے اپنا پاسپورٹ بنوائیں, نادرا کا آئی ڈی کارڈ بنوائیں, لینڈ ڈاکومنٹس کے لیے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے وہ یہاں پر آئیں, ایز اے کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس کا بنوانے کے لیے ہمارے پاس سہولت ہے. اس طرح بے شمار ہمارے پاس جو ہے نا وہ اور بھی ایف بی آر کا بھی ہے, پیسی کا بھی ہے, جتنے بھی محکمے ہیں, آئی پی او بھی ہے, وہ سارے محکمے مطلب یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو مطلب اس میں کوئی اس کی کوئی فیسز کے حوالے سے گزشتہ دنوں ہم سن رہے تھے کہ یہ کوئی سروسز چارجز بہت بڑھا دیے گئے ہیں, تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ لاہور چیمبر کیا مطلب کر رہا ہے؟ دیکھیں لاہور چیمبر تو اس میں کوئی اپنا کوئی اس میں کی کوئی بھی اس میں پیسے نہیں لیتے, یہ تو بیسیکلی جو گورنمنٹ کی فیسز ہوتی ہیں بس وہی ہوتی ہیں. لاہور چیمبر نے تو بلکہ الٹا ان کو ایسے جگہ فری دی ہوئی ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ آپ کو ہم اپنے ممبرس کو جو ہے نا اپلائج کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارا اس پہ کوئی فیسز میں اس کا ہمارا کوئی جو ہے کردار نہیں ہے. اچھا یہ جو بزنس کمیونٹی آج کل مسائل بھی چل رہے ہیں, چونکہ ہم آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اکانومی کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی, میٹرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور جو اکانومی کی صورتحال بڑی کریٹیکل اس وقت چل رہی ہے. اگر دیکھا جائے جو ایکچوئل کنڈیشن ہے بزنس کی یا بزنس مین کی, تو وہ بہت اچھی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے اس کے لحاظ سے تو اس وقت جو ہے جو سچویشن ہے وہ بڑی الارمنگ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو 2-3 دن پہلے ایک سروے آیا ہے ایز اے میرے خیال سے جاپان سے کہاں سے, انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو ہے کہ پاکستان میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ دنیا سے 34% مہنگی ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو بیسک چیزیں جو ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ ایک کویشچن مارک ہے, کہ جو کہ ابھی ہمارے پی ایم صاحبہ نے ایک انیشیٹو لیا کہ 4 روپے سم تھنگ بجلی کم کی, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے لوگوں کو ایک اور جھٹکا لگ گیا ایز اے نیٹ میٹرنگ کے اوپر, کہ جو یہ سارا ایک نیا پھر پلان شروع ہو گیا کہ نیٹ میٹرنگ ختم کر کے. تو بیسیکلی تو ہمارا جو لاہور چیمبر کا بھی موقف رہا ہے کہ دیکھیں کہ لوکل ہماری انڈسٹری بھی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نے تو ہمیں ہٹ کیا ہی کیا, لوگ یہاں سے ایگزٹ کر کے چلے گئے. اب جو لوکل انڈسٹری بھی جو بچ گئی ہے اس کی مین جو ہے وہ دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں سب سے پہلے بجلی بھی آتی ہے. اور اگر بجلی ہی جو ہے وہ اگر لوگوں نے سبسٹیٹیوشنس کے اوپر جو ہے جا کے اپنا جو ہے پیسہ دوبارہ لگایا اور یہ سولر والا سسٹم کیا اور تھوڑی سی ریلیف ملی, اور وہ اس قابل ہوئے کہ تھوڑا سا جو ہے دنیا کے ساتھ ایز اے جو ہے نا وائبل رہیں اپنی کاسٹ میں, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ فوراً جو ہے اس اسکیم کو ختم کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر غور کیا جائے. پی ایم صاحبہ نے شہباز شریف صاحبہ نے بڑا زبردست دوبارہ ابھی اس کے اوپر ریویو کرنے کا نیپرا کو بولا ہے, تو یہ بالکل رائٹ ان کا یہ اقدام ہے, کیونکہ اس وقت یہ رائٹ ٹائم بالکل نہیں ہے اس طرح کی جو ہے دوبارہ سے کوئی چیز کرنے کا, کیونکہ ابھی تو باقی میٹرز بھی جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے اس وقت ڈبیٹیبل ہے. جیسے ہم مارک اپ کی بات کرتے ہیں, ہم سمجھتے تھے کہ مارک اپ بھی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ آنا چاہیے تھا, جو کہ اس دفعہ نہیں ہوا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب جو اس وقت جو نیا ایک ایشو جو کھڑا ہو رہا ہے وہ ہے اس وقت ٹیکسیشن کا. ٹیکسیشن میں جو اس 50%, 60% جب کہ ٹیکس ہو چکا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے اس ٹیکس جو ہے وہ اس پرسنٹ پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایز اے انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے. فوری جو ہے جو پی ایم صاحب کو اس کے اوپر بھی انیشیٹو لینا چاہیے, اور فوری جو ہے وہ اس کی ٹیکسیشن کے جو ریٹس ہیں ان کو کم کیا جائے, تاکہ ہم دنیا کے جو ہے مطابق اگر ہم لوگ وائبل ہوئیں گے تو ہم پھر ہی جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکیں. کوئی سمجھ رہی ہے, چونکہ میرے خیال سے لاہور چیمبر کا جو ایجنڈا ہے وہ اس وقت حکومت کے ساتھ جو ادارہ جاتی معاملات ہے اس کو ساتھ لے کر چل رہا ہے, لائزون بھی مربوط کر رہے ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگوں کی بات کو سنا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے؟ جی بالکل, ہمیشہ سے دیکھیں لاہور چیمبر تو جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اتھارٹی تو نہیں ہے, ہم تو ڈیفینیٹلی ایک فیسیلیٹیٹر ہیں اور ایز اے برج کا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں اپنے بزنس مین اور اپنے گورنمنٹ کے ساتھ.
تو ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور اپنے ملک کو سپورٹ کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو ہم لوگ نہیں لے کے چلتے. یہ ہماری چیمبر کی بھی پالیسی ہے کہ جس میں ہم کوئی اپنی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایسی چیز لے کے چلیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزیں ہائی لائٹ ضرور کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جیسے اب جو ہے بجٹ آنے والا ہے تو ہمارے پاس باقاعدہ پورا ہمارا R&D ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے پچھلے بھی کچھ عرصے پہلے بھی تمام پاکستان کے چیمبرز کو یہاں پر مدعو کیا. ان سے جو ہے متفقہ ایک ریزولیشن کے اوپر ہم نے جو ہے اپنی سفارشات جو ہے منسٹری آف کامرس کو بھیجیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اب جو ہے چونکہ بجٹ کا بھی ایک مرحلہ آ رہا ہے تو ہم نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ تمام جو ہے تیاری ہے. ہم نے تمام سیکٹر سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا، بلایا اور ان سے ان کے پوچھا کہ ان کے پرابلمس کیا ہیں، وہ کیا جو ہے اس میں چینج چاہتے ہیں اگلے بجٹ میں. تو اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے ورکنگ کر کے ہم انشاءاللہ اس دفعہ بھی پہلی کی طرح جو ہے وہ اپنی تمام جو ہے وہ ایک سفارشات جو ہے اور پرپوزل جو ہے وہ انشاءاللہ بھیجیں گے. ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ انشاءاللہ وہ اس کو کنسیڈر کرے گی، تاکہ ایک یہ والا موقف جو ہے وہ تھوڑا سا چینج بھی ہونا چاہیے. جیسے ہمارا تھوڑا سا ایک یہ گلہ رہتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کی جو ہے نا اسٹیک ہولڈرز کی بات کو جو ہے نا وہ ویٹیج نہیں دی جاتی. تو جتنی آپ ویٹیج دیں گے تو انشاءاللہ ایک ٹرائی یہ بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت فائدہ ہوئے گا جو ہے نا وہ ہماری آنے والی نئی پالیسیز میں. جی بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. سب سے بڑا جو اقدام تھا اس وقت، جو سب سے بڑی پرابلم تھی ممبرس کے لیے اور لاہور چیمبر کے، جو ایک تو ممبرشپ رینیول کے حوالے سے اگر جو بات کی جاتی تھی اس کے حوالے سے ایک پورٹل باقاعدہ بنا دیا گیا ہے. چونکہ میرے ساتھ بھی بہت سے ممبرز وابستہ ہیں، گروپس میں ہم بھی موجود ہوتے ہیں، تو وہ شکایات کرتے تھے کہ بھائی آنے جانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک انیشیٹو لیا گیا. تنویر احمد شیخ صاحب مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ چلو آپ نے ممبر کے لیے اتنی اچھی سہولت ایک پیدا کر دی. پہلے بھی بہت سی سہولیات ہیں نیچے لاہور چیمبر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے ایک پورا فلور بنا ہوا جہاں تمام محکمے یہاں پر موجود ہیں اور وہ فوری طور پر ممبرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اب یہ 2 پورٹلز بنا دیے گئے ہیں اور یہ ورکنگ میں ہے. پہلے یہ تھا کہ ورکنگ کچھ ویب سائٹ کا کوئی پرابلم ہو جاتی تھی، لیکن اب اس کو انشور کیا گیا کہ یہ پراپر ورکنگ میں ہو. اس میں ممبرشپ رینیول بھی کروا سکتے ہیں ممبرز. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آن لائن ممبرشپ ہے، کوئی نئی ممبرشپ لینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر وہاں پر تمام جو سیٹ اپ ہے وہ دے دیا گیا. آپ فنڈز بھی جمع کروا سکتے ہیں، لاہور چیمبر کی فیس بھی وہاں پر جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک نظام تھا جس کی کمی تھی، تو اب یہ ممبر کے لیے ایک اچھا اقدام کیا گیا لاہور چیمبر کی جانب سے اور تنویر احمد شیخ صاحب کی جانب سے. تو بہت اچھا ایک اقدام تھا. اسے اپنے ممبر جو ہے وہ اپنے سہولیات سے فائدہ اٹھائیں. دوسرا، لاہور چیمبر آپ لازمی آیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی، حکومتوں تک، ایوانوں تک جو مسائل ہیں وہ جا سکیں گے. چونکہ منسٹرز بھی آتے ہیں، محکمے بھی آتے ہیں، تو ان تک مسائل کو پہنچایا جائے گا. اسی صورت جو ہے مسائل وہ حل ہو سکیں گے. اپنی دعا میں مجھے اور تنویر احمد شیخ صاحب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.